بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الحاجت، نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس نماز کی نیت کس طرح کریں گے، اور اس نماز کی کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، اور یہ نماز کس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتلاؤں گا کہ جس کے ساتھ آپ نماز صلاۃ الحاجت ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نماز صلاۃ الحاجت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو، کوئی جائز تمنا ہو، جائز خواہش ہو، یا آپ کا کوئی ضروری کام ہو، یا آپ کسی جگہ جاب کرنا چاہتے ہیں، یا کسی جگہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ مبتلا ہیں اور اس بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کا کوئی ضروری کام ہے، یا جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ پھر دیکھیں کہ یہ نماز کس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ ان مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں نماز صلاۃ الحاجت ادا کر سکتے ہیں۔ 3 مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ کہ طلوع آفتاب کا وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ کوئی بھی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ پھر زوال کا وقت ہے، اس وقت میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تیسرا غروب آفتاب کا وقت ہے، اس وقت میں بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ، یہ مکروہ اوقات ہیں، ان 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت جب چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو آپ کے دل کے اندر پختہ ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ پھر آپ زبان سے بول کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ زبان کے ساتھ بول کر بھی نیت کر سکتے ہیں، یا دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے دل کا ارادہ ہوگا وہی آپ کی نیت ہوگی۔ پھر اس نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، پھر بسم اللہ، سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کرنے کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، اور دوسری رکعت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، پھر سورہ فاتحہ، ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، اور رکوع اور سجود کر کے تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو آپ کی ضرورت ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، جو خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ اور یہی صلاۃ الحاجت پڑھنے کا ایک نفل نماز کا جو عام نارمل طریقہ ہے، اسی طریقے کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل طریقے کے ساتھ جس طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح نفل نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح نماز پڑھ کے آپ کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی جائز تمنا ہو، خواہش ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہی معمول تھا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔